اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ چلیے اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے، سب کو یاد ہے نا؟ سبجیکٹ ہمارا عقائد ہے اور ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ خدا کی پہچان۔ ابھی ہمارا پارٹ 4 ہے اسی ٹاپک کا۔ پچھلے والے ویڈیوز آپ نے دیکھے، آپ کو کیسے لگے وہ ویڈیوز؟ آپ کو پسند آئے؟ آپ نے جو باتیں اس میں کہی گئیں وہ سمجھیں؟ کسی کو کوئی کوشچن تو نہیں ہے اس بارے میں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس کے بارے میں؟ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ کلیئر کر لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ آج ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا۔ دیکھیں، ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور روزانہ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اتنا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی یوزفل چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمیں وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ جیسی لگتی ہے۔ جیسے بن مانگے کوئی چیز مل جائے تو اس پر انسان اس کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتا، اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا، دھیان نہیں دیتا۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن اگر ہم ان پر غور کریں اور توجہ دیں تو ہمیں احساس ہوگا اپنے اللہ کی ایک صفت کا، اپنے اللہ کی ایک صفت کا۔ ہم نے اللہ کی کیا صفات بتائی تھی آپ کو؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے جو اس سے پہلے درس کیے، اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں ہم نے کچھ صفات اللہ کے بیان کیے تھے۔ ایک یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری صفت کیا بتائی تھی آپ کو اللہ کی؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ اس کو ہم نے کہا تھا آل نوئنگ، ٹھیک ہے؟ ہی از آل نوئنگ۔ اور دوسری صفت، وہ ہر کام، ہاں بولیے آپ لوگ، ہر کام کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے کیا کہا تھا ایک لفظ میں؟ آل، جی ہاں، کوئی جواب دے؟ آل پاورفل، بالکل صحیح، ہی از آل پاورفل، ٹھیک۔ اب اس کی تیسری صفت کیا ہے کہ ہی از دا موسٹ کائنڈ، ہی از دا موسٹ کائنڈ اینڈ مرسیفل، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ تیسری صفت ہے خدا کی۔ اگر اس صفت کو ہمیں محسوس کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ یہ کیسی صفت ہے اللہ کی اور اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے، یعنی ہمارے اوپر خدا کتنا مہربان ہے، کتنا ہمارے اوپر کریم ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ ذرا غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں، آپ اس پر دھیان دیجیے گا۔ یہ تصویر جو یہاں پر ہمارے بورڈ پر ہے، اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی کوئی بتائے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بچہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ کیسا ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ ہاں، وہ بچہ کیسا ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ بچہ بلائنڈ ہے، صحیح آپ نے کہا، دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اسٹک لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دکھائی نہیں پڑتا، یعنی اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس، آپ میں سے ہر ایک کے پاس آنکھیں موجود ہیں، خدا کا شکر ہے۔ تبھی تو آپ یہاں وائٹ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں، میں جو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں وہ بھی آپ کس وجہ سے دیکھ پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ لیکن یہ بچہ بلائنڈ ہے، صحیح؟ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نعمت پر توجہ دی؟ جس بچے کے پاس یہ نہیں ہے، آپ سوچیں وہ کتنی چیزوں سے محروم ہے۔ وہ دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا، وہ کلرز نہیں دیکھ سکتا، وہ خوبصورت سینز نہیں دیکھ سکتا،
اگر وہ کسی ٹور پہ جائے، جیسے آپ ٹور پہ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں ٹور پہ، آپ گھومنے جاتے ہیں، سمر ویکیشنز میں آپ جاتے ہوں گے، آپ جاتے ہیں کسی ٹورسٹ پلیس کے اوپر، خوبصورت منظر نظر آتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے، بٹ ہی کانٹ، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ بیکاز ہی از بلائنڈ، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر پیدائشی نہیں ہیں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا بعد میں اگر چلی گئیں، کسی کے پاس تھی پیدائشی طور پہ، اس کے پاس آنکھیں تھیں، دیکھنے کی صلاحیت تھی، بعد میں کسی بیماری کے وجہ سے، کسی اور ریزن سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خدا نہ کرے کسی کی آنکھ چلی گئی اور اب وہ نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے، اور اگر شروع سے نہیں ہے، بائی برتھ نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو تھا وہ بلائنڈ تھا، اسی طرح وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اس بچے کے اوپر بہت ترس آیا، بہت رحم آیا، وہ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ بچہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے انجوائے نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ بچے پتہ ہے کہاں پر کھیل رہے تھے؟ یہ بچے جہاں پر کھیل رہے تھے وہ ایک بیچ تھا، سمندر کا کنارہ، بیچ ہے نا، وہاں پہ کتنا مزہ آتا ہے کھیلنے میں۔ کبھی آپ لوگ گئے ہیں کسی سمندر کے کنارے؟ کون کون گیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ آپ بھی جا چکی ہیں، بہت اچھا۔ جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ، اچھی اچھی بہترین ہوا چل رہی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، وہاں پہ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہاں پر بچوں کا ایک گروپ کھیل رہا تھا، ایک بچہ بلائنڈ تھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کو وہ بچہ جب انہوں نے دیکھا تو اس پر بہت رحم آیا، بہت ترس آیا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس بچے کی آنکھ میں روشنی دے دے، پروردگار اے اللہ یہ بچہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، بلائنڈ ہے، مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا ہے، اللہ تو نے اسے آنکھ کیوں نہیں دی؟ اب دیکھیں، اللہ تو مصلحت جانتا ہے، اللہ تو حکمت سے باخبر ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ ایک حکمت کے تحت کرتا ہے، ہم لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ایک حکمت کے تحت میں نے اس کو آنکھ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا نہیں ہے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اسے آنکھ دے دے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی دعا کو پورا کیا اور اسے آنکھ مل گئی، وہ دیکھنے لگا، اس کو روشنی واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا بھی ہے کہ ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ وہ جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے تھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھ کے اوپر، اور وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے لائق ہو جاتا تھا، دیکھنے لگتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کی دعا سے علی نبینا علیہ الف التحیۃ والثناء، ان کی دعا سے وہ بچہ دیکھنے لگا، اس کی سائٹ واپس آ گئی، آئی سائٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، وہ بچہ ان بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کھیلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو کر کے آگے بڑھ گئے۔ آگے جاتے ہیں، پھر آپ جس کام سے گئے تھے جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بچے کی لاش پڑی ہے، جہاں پر وہ بچے کھیل رہے تھے، اور کچھ بچے وہاں پر پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بچوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بچہ تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک نابینا تھا، لیکن بعد میں اس کی آئی سائٹ واپس آ گئی، اور اس بچے نے اتنی شرارت کی، وہ شرارتی بچہ تھا، اس نے اتنی شرارت کی کہ یہ بچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت کہ جو مردہ ہے، اب جو زندہ نہیں ہے، اس بچے کو اس نے سمندر میں ڈھکیل دیا اور وہ تیر نہیں سکتا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اگر اس بچے کو آنکھ نہیں ملی تھی تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت تھی۔ حالانکہ جب اللہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، کوئی ایبلٹی لیتا ہے، اس دنیا میں نہیں دیتا اس کو پیدائشی طور پہ مثلاً، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اس کی ایبلٹی چلی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، ہی از دا موسٹ کائنڈ، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کی ریکوری، اس کی بھرپائی کہاں کرتا ہے؟ آخرت میں کرتا ہے۔ کیونکہ ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ایک آخرت بھی ہے، ایک دوسری دنیا بھی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اللہ وہاں اس دوسری دنیا میں اس کو
اس کا بدلہ دیتا ہے. توجہ کی آپ نے, اللہ دوسری دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کے اوپر دنیا میں تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اور جب وہ آخرت میں پہنچیں گے اور ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو اتنا زیادہ بدلہ ملے گا کہ وہ آرزو کریں گے کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچی سے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہوتا, تاکہ اس کے بدلے جو اللہ مجھے یہاں دے رہا ہے وہ مجھے مل جاتا. تو اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ نعمت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے, اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس نعمت دینے والے کا کیا کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہم کیسے اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, جن میں ان آنکھوں میں جس نے ہمیں روشنی دی ہے. اچھا, ابھی ایک اور تصویر آپ کو میں دکھاتا ہوں. ایک اور تصویر آپ دیکھیے گا ابھی. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں, اس کا شکریہ ادا کر سکیں. ایک تصویر آپ اور دیکھیں ابھی. جی ہاں, یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی. یہ تصویر دکھ رہی ہے آپ سب کو؟ ہاں, یہ کیسی تصویر ہے؟ اس میں جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیسا ہے؟ جی ہاں, وہ پیروں سے معذور ہے, اس کا ایک پیر نہیں ہے, پیر سے چل نہیں سکتا, وہ بیساکھی لے کے چلتا ہے. اللہ نے ہم کو کیا دیے ہیں؟ صحیح سلامت پیر دیے ہیں جن سے ہم دوڑ سکتے ہیں, کھیل سکتے ہیں, کود سکتے ہیں, کہیں پر جا سکتے ہیں. آپ اس بچے کو سوچیں کہ اس بچے کے پاس پیر نہیں ہے, حالانکہ اس کے پیر نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑھنے جاتا ہے, یہ اسکول جاتا ہے, یہ پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالج لینے سے پیچھے ہٹ جائے, ایجوکیشن لینے سے پیچھے ہٹ جائے. نہیں, ایجوکیشن تو ہمیں ہر حالت میں لینا ہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سے انسپریشن ملتی ہے ایسے بچوں سے کہ ڈسیبلڈ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر پڑھنے کا شوق ہے. اب جس کے اندر جو ڈسیبلڈ ہے اس کے باوجود وہ اتنی محنت کر رہا ہے پڑھائی کے لیے, جس کو اللہ نے صحیح سلامت آنکھیں دی ہوں, جس کو اللہ نے صحیح سلامت پیر دیے ہوں, جس کو صحیح سلامت ہاتھ دیے ہوں, اسے کتنی محنت کرنا چاہیے پڑھائی کے لیے؟ اس کے اندر کتنا شوق ہونا چاہیے پڑھائی کے لیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں مجھے. سب لوگ ایگری کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہونا چاہیے شوق اور محنت کا جذبہ؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اس کے پاس پیر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے آپ سب کے پیر صحیح سلامت ہیں, الحمدللہ. شکر ہے خدا کہ اس کے ذریعے آپ بہت سارے کام لیتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, پڑھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں, آپ گھر میں آپ کے پیرنٹس کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. دس از ون آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے, لیکن ہم نے اس کو جیسے ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں بغیر مانگے مل گئی ہو. چلیے ایک تصویر اور دکھاتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. ایک تصویر اور دیکھیں آپ یہاں پر. یہ کیسی تصویر ہے؟ یہ تصویر اب اس پر غور کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تصویر؟ ہاں, اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بچہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بچے کے کیا ہے پرابلم؟ کون بتائے گا؟ ہاں, اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے. نہیں, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. جی, اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اب سوچیں کہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پیر سے لکھ رہا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر انسان ہینڈی کیپ بھی ہو تو بھی اسے ایجوکیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایسے بچے ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہیں. آپ غور کریں. لیکن آپ کو اللہ نے دونوں ہاتھ صحیح سلامت دیے نا, دونوں ہاتھ اپنے اٹھائیے آپ لوگ. ہاں, دونوں ہاتھ ماشاءاللہ آپ کے صحیح سلامت ہیں. ان سے آپ لکھ سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, دوسرے کام کر سکتے ہیں, کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں, کوئی چیز رکھ سکتے ہیں. نہ معلوم دن بھر کتنے کام ہم ان ہاتھوں سے کرتے ہیں, لیکن ہم اس بلیسنگ کے اوپر کبھی دھیان نہیں دیتے کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ میں نے 3 پارٹس آف باڈی کی بات کی ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں. ایسے اور بھی ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ صرف ایگزامپلس ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے, کتنا کائنڈ ہے ہمارے لیے اور ہم سے کتنی محبت
کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں اپنے اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔